تو وہیں پر آ کر رکے گی نا کہ آپ 2 ہفتے بند تو کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ آ کے ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں تک کیسے ضروریات زندگی پہنچانا ہے. یہاں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ایک طرف آپ کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے, آپ سندھ میں کوئی میکینزم بنا نہیں رہے اور آپ نہ بنا پا نہیں رہے. دوسری طرف آپ کے چیئرمین بیرونی ملک ایک ٹی وی کو جب انٹرویو دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں اس سے لڑنے کے لیے کوئی اچھا طریقہ یا مؤثر اقدامات نہیں کیے جا رہے. میں سنوا دوں بلکہ ضرور سنتے ہیں پھر اس پہ آپ کامنٹ کرتے ہیں. 1 منٹ ہلال صاحب ذرا موقع دیجیے. جی آپ بات کر لیجیے. جی دیکھیے بات سیدھی سادی یہ ہے کہ یہ کیوں سکسیسفل رہا چین میں. یہ سکسیسفل چین میں ایک ہی وجہ سے رہا کہ چینی واٹس ایپ پہ ان کو پتا چلتا تھا فوڈ کھانا کدھر ڈیلیور کرنا ہے, میڈیسن کدھر ڈیلیور کرنا ہے. یہ بھی ان کو پتا چلتا تھا کہ کھانا کو کک کرنا ہے کہ نہ کک کرنا ہے. اب سمجھ گئے واٹس ایپ پہ ان کا یہ سکسیسفل. ہمارے پاس تو واٹس ایپ ہے ہی اتنے ایڈوانس ہیں وہ لوگ, اتنے کنیکٹڈ ہیں, اتنے پلانڈ ہیں سر. انہوں نے جی آر پیز کے ذریعے, انہوں نے جی پی ایس آر سسٹم کے ذریعے, انہوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے, انہوں نے موبائل ایپ کے ذریعے, انہوں نے ہر طرح سے یہ سارا کچھ کر لیا تھا. آپ تو اس بات میں کنفیوژن سے نہیں نکل رہے کہ آپ نے لاک ڈاؤن کرنا یا نہیں کرنا. لاک ڈاؤن ہوتا ہے کیا ہے, آپ لاک ڈاؤن کی ڈیفینیشن آج تک ڈیفائن نہیں کر سکے. اور پھر سب سے بڑی بات, ابھی جو ہلالی صاحب آپ اسد عمر صاحب کی بات کر رہے تھے, اسد عمر صاحب فرما رہے تھے کہ جناب ہم پہنچ جائیں گے کچھ دنوں میں کہ جب ہم 25 سے 30 ہزار ٹیسٹ جو ہے وہ کر سکے روزانہ کی بنیاد پر. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اس تک پہنچ جائیں گے تو پھر آپ کی شرح جو مریضوں کی ابھی تک کیوں نہیں تیزی آئی؟ اللہ کرے کہ نہ ہو. اسی لیے نا کہ یہ حکومت جو ہے ہماری, پھر ہم جب یہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو آج بھی میں سن رہی تھی سندھ کے ترجمان وہ کہہ رہے ہیں کہ 2200 ہے ہمارا ڈیلی کا جو ٹیسٹنگ. بات صرف سندھ کی نہیں ہے. اب بلوچستان, ہلالی صاحب بلوچستان میں بلوچستان گورنمنٹ نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ ہمیں 50,000 کٹس دیں تاکہ ہم ٹیسٹ کریں اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے یہاں کتنے مریض ہیں. انہیں وہ کٹس دی نہیں جا رہی. یعنی یہاں بات یہ ہے کہ حکومت وفاق کی ہو, پنجاب کی ہو یا سندھ کی, انہیں سمجھ نہیں آ رہی. ان کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. جی لالی صاحب, اور 2 چیزیں میں آپ کو اور 2 چیزیں بتا دوں. پہلی بات یہ ہے, آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ یونین کاؤنسلز کے حدود نہیں پتا ہے لوگوں کو. یہ کیا پیٹرولنگ کریں گے, کس کو سیل کریں گے جب حدود ہی نہیں پتا ہے ان کو. نمبر 1. اور دوسری, 1 منٹ, دوسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سب سیل اور وہ یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ لوگوں کو ڈرانا ہے. اب لوگوں کو ڈرانا ہے, اگر ڈرائیں گے تو 60% یا 70% جو عموماً سڑکوں پہ پھرتے ہیں ڈیورنگ لاک آؤٹ, وہ شاید اندر رہیں. یہ ان کا بڑا کام ہے. دیکھو آپ مجھے بتائیں, جب لوگ اگر نہیں ڈرے تو کیا کریں گے؟ بس یہ ڈرانے کے خوف کے لیے کہ یار کم سے کم 60-80% گھر پہ ہی ہوں گے, نہیں تو یہ سب گھوم رہے ہوتے ہیں. ہلالی صاحب نے ان کا پردہ فاش کر دیا, بتا دیا یہ صرف ڈرانے کے لیے. ہلالی صاحب آپ تو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ انہیں یونین کونسل کی اس کا حدود کا نہیں پتا. آپ کو حیرت ہوگی کہ جو انہوں نے آج نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا نا, تو 11 میں سے 9 یونین کونسل ایسی تھی جس کے نمبر اس میں غلط تھے. ان کو نمبرز کا نہیں تھا پتا. یعنی جب آپ اتنے کنفیوزڈ ہو کہ جو نوٹیفیکیشن آپ جاری کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ صحیح نمبر نہ لکھ سکیں تو وہاں علاج آپ خاک کریں گے, وہاں انتظامات آپ کیا کریں گے. لاہور میں بھی کچھ علاقے سیل کیے گئے ہیں. تو جو ہم یہ بات کر رہے تھے, جو عمران خان صاحب کی پالیسی نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم مکمل بند کرنے کے بجائے جس ہمیں جو ایریا لگے کہ زیادہ افیکٹڈ ہے ہم اس کو بند کر دیں. ہم نے 12 میں دیکھا, منگا کے علاقے میں کے پی میں ہم نے دیکھا. وہی اسٹریٹجی آپ کو اب لگ رہا ہے کہ ہم کلسٹرز میں جا رہے ہیں اور اسی طرح سے پورے ملک میں ہوگا کہ جہاں پر ہے وہی اسی کو سیل کر دیا جائے؟ بالکل عمران خان صاحب کی یہی پالیسی ہے. وزیر اعظم یہی چاہتے ہیں کہ پورا لاک ڈاؤن نہ ہو, بلکہ جس علاقے میں زیادہ ہو اس کو سیل کر دیا جائے, یا اس کو لاک ڈاؤن اس طرح سے کر دیا جائے کہ وہاں لوگ نہ جا سکیں نہ وہاں سے لوگ آ سکیں. ایک طرح سے یہ بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے. ہمارے جیسے ملک میں جہاں نہ وسائل ہے نہ میکانزم ہے, وہاں یہی تھیوری میرا خیال ہے مؤثر ثابت ہو سکتی ہے. لیکن سن لیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ بعض اوقات سر ایک سیکنڈ, بعض اوقات نا لا علمی جو ہوتی ہے نا وہ بھی ایک بلیسنگ بن جاتی ہے.
اللہ نہ کرے اگر انہوں نے ٹیسٹنگ زیادہ کر لی اور انہیں یہ پتہ چل گیا تو ان سے تو ابھی یہ نہیں سنبھالے جا رہے. میں یہ کہنے والی تھی کہ یہ پتہ کیسے چلے گا نا افیکٹڈ ایریاز کا جب آپ ٹیسٹنگ یہ اس لیے نا میں آپ کو بتاؤں یہ ابھی یہ ہو بھی یہ رہا ہے کہ حکومت جو ہے یہ حکومت کے لیے بلیسنگ ہے کہ ان کے سامنے سارا فگر بھی نہیں آ رہے. ہلالی صاحب میرا سوال ضرور ساتھ لے لیجئے گا کامنٹ کرنے سے پہلے کہ یہ عمران صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جیسے ملک میں یہ اچھی اسٹریٹجی ہے, لیکن اس میں تو پھر دو پرابلمز ہیں. ایک تو یہ کہ جب تک ہمارے پاس ٹیسٹنگ سے پتہ ہی نہ چلے گا کون سا علاقہ زیادہ افیکٹڈ ہے تو ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں کہ جی اس علاقے کو سیل کر دیں. دوسری بات یہ کہ ایونچولی تو سر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ملک کو کرنا یہی پڑ رہا ہے, بھلے کوئی دیر سے کر رہا ہے بہت زیادہ نقصان کر کے یا کوئی کم نقصان کر کے کر رہا ہے, لیکن کرنا یہی پڑ رہا ہے. تو پھر ہم کیسے اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں؟ ہم اس کے علاوہ کون سی راکٹ سائنس چلا لیں گے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اسیوم کریں کہ اگر ویکسین ابھی جیسے لوگ کہتے ہیں سال یا 1.5 سال تک نہیں آئے گا, انشاءاللہ اس سے پہلے آ جائیں, ہم سب دعا کر رہے ہیں اس سے پہلے آ جائیں, بہت سارے جان بچ جائیں گے. مگر لیٹ اس سمجھ جائیں کہ 1 سال تک نہیں آئے گا, تو اس 1 سال میں ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ 60 سے 70% ہمارا جو پاپولیشن ہے ان کو کرونا وائرس کا انفیکشن لگے گا. صحیح. اب وہ اس لیے لگے, یہ ایک ایسا ڈیزیز ہے جیسے اٹس آلموسٹ امپاسبل ٹو اسکیپ انفیکشن. مگر شکر یہ ہے کہ سب لوگ کو یہ لپیٹ میں لا کے روانہ نہیں کر دیتا ہے, کچھ لوگ ریکور ہو جاتے ہیں, تو زیادہ تر ریکور ہو جاتے ہیں. تو ایک بات یہ ہے کہ جب 60 اور 70% کو ہوتا ہے اور وہ بچ جاتے ہیں تو ان میں امیونٹی ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب ہمیں کس چیز کی ٹیسٹنگ کرنی چاہیے؟ ہمیں امیونٹی کی ٹیسٹنگ کرنے چاہیے. ہمیں ان لوگوں کو ٹیسٹ کرنا چاہیے جن کو ہو گیا ہے اور جن کو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ دیر تک, کچھ چند مہینے تک پھر نہیں ہوگا, تو ان کو ہم فری کریں, ان کو آزاد کریں, ان کو جا کے کام کرنے دیں, اور اگر وہ ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو ہسپتال میں بھی جا کے کام کرنے دیں. یہ ہے ٹیکنیکل. اگر ہم یہ ہمارے پاس یہ مشین ہوتا تو ہم ابھی امیونٹی کا ٹیسٹ کرنا چاہیے. ہلالی صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, لیکن اب پرابلم یہاں پہ ایک ہے. آج جنوبی کوریا میں آج رپورٹ ہوا ہے کہ 90 لوگ ایسے ہیں, ان کے 90 مریض ایسے جو پہلے کرونا سے صحت یاب ہو گئے لیکن انہیں دوبارہ کرونا ہو گیا. یعنی کہ ابھی یہ کیونکہ بیماری اتنی نہیں ہے کہ امیون سسٹم کے بعد بھی یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اس امیونٹی کے بعد یہ دوبارہ ہوگا یا نہیں ہوگا. کیونکہ آج وہاں جو ہے یہ رپورٹ ہوئی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ 90 پیشنٹ جو ہیں ان کے وہ دوبارہ کرونا کا شکار ہو گئے ہیں. یہاں میں سر آپ سے ایک اور بات شیئر کر لوں. میری آج اسلام آباد میں کہیں بات ہو رہی تھی ایک بڑے اہم عہدے پہ بیٹھے بندے سے, تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ حکومت اس وقت یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ پاکستان میں 50,000 کے قریب آئندہ 1-2 ہفتے میں مریض ہو جائیں گے کرونا کے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں نے ان سے یہ سوال پوچھا, میں نے کہا جناب اگر 50,000 مریض خدا نہ کرے ہو جائیں تو کیا ہمارے پاس اس طرح کا انتظام ہے کہ ہم وہ 50,000 مریضوں کا علاج کر سکیں؟ تو یقین کریں آپ کہ وہ آگے سے ہنس پڑے. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس صرف ایک ہی انتظام ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایسا نہ ہو. صحیح. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس مگر یہ سپریم کورٹ میں بھی رپورٹ جمع کرائی ہے, وہ خود حکومتی فگرز ہیں. مگر جی لالی صاحب, عمران صاحب بات اصل یہ ہے کہ 50,000 ہمارے ضرور ہوں گے, مگر 50,000 کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ. میرے خیال میں نہیں ہوگی. بہت سارے لوگوں کے بہت سارے پازیٹیو ہوں گے جو بعد میں خود بے خود ٹھیک ہو جائیں گے. اس پہ تو ہمیں چلنا چاہیے. آپ نے جو خون کی بات کی, دیکھیے ادھر ایک اور کچھ ایکسپرٹس پلازما ورک پہ بھی نکلے ہیں, بلڈ انجینئرنگ کر رہے ہیں. وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں جن کو ہوا ہے اور جن کو پھر سے ریلیپس ہوا ہے اور جن کو نہیں ہوا ہے. وہ تو یہ سب ٹیکنیکل چیزیں ہیں, اس لیے ان کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. ٹیکنیکل کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل